السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ ویورز، آج آپ کے لیے بہت زیادہ خبریں ہیں اور یہ سبسکرائب کرنے کا جو بٹن ہے وہ ضرور دبا دیجیے گا۔ اگر آپ آگے بھی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر خود بخود آپ کو وہ مل جاتا ہے اس کا نوٹیفیکیشن۔ تو دوسری بات یہ کہ وہ کر لیں اپنا، اگر پروگرام پسند آ جائے تو لائک کا بٹن بھی دبا دیجیے گا، اور فیڈ بیک آپ کا میرے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے تو ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، آج خبریں بہت زیادہ ہیں تو جلدی میں جو ہے وہ یہ پروگرام کرنا ہے، کیونکہ تھوڑا ٹائم کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا سننے کا۔ کل صبح جو ہے وہ 22واں قومی اسمبلی کا اجلاس پہلا صبح 10 بجے پارلیمنٹ میں بلا لیا گیا ہے الحمدللہ، اور سنی اتحاد کونسل بیرسٹر گوہر خان کا زبردست فیصلہ ہو گیا ہے، میں آگے چل کے بتاتی ہوں۔ اور سنی اتحاد نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا، الیکشن کمیشن نے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا، اور بھی آپ کو بتاتی ہوں مریم نواز صاحبہ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو، اور ہمارے جو وہ ہیں اپنا ان کا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ سید جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ کبھی ایک بہت خوبصورت انیشیٹو ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اور آگے یہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اسلام آباد تشریف لے آئے اور پارلیمنٹ بھی گئے تھے، اور انہوں نے یہاں پر آ کر کے بیٹھ کر کے حکومت سازی کو جو ہے وہ کے معاملات طے کرنے کے لیے جو ہے وہ بات چیت شروع کر دی ہے۔ تو ناظرین، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ 22واں قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10 بجے جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، جس میں جو ہے وہ ایم این ایز جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے، اور پھر جو ہے وہ نیکسٹ اسپیکر اور قومی اسمبلی کا جو ہے وہ ہوگا۔ اور آج تک کی جو ان کی نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہوئی، اس میں یہ ہوا کہ ایاز صادق صاحب کو اسپیکر نامزد کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ان کی ملاقات کرنے کے امکان ہے، جو کہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہوگا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس وقت ناراض سے نظر آتے ہیں۔ تو جب مولانا صاحب کی آئی وش کہ یہ ملاقات ہو جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور انہیں حکومت سازی میں بھی مولانا کی جماعت کو جو ہے وہ ضرور شامل کرنا چاہیے، اور یہ ملاقات بھی بڑی خوش کن ثابت ہوگی۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کی ناراضگی سامنے آئی تھی کہ بھی وہ جو ہے وہ انہیں ملے گا کچھ بھی نہیں، اور وہ جو ہے ویسے ہی بیٹھ جائیں گے آ کر کے، تو انہیں ملنے کا کچھ امکان نہیں ہے۔ ایک وہ ویڈیو بھی لیک ہوئی ان کی، اور وہ پھر انہوں نے اس کو وہ بھی کر لیا اپنا، اس کو ایگری بھی کر لیا کہ ہاں یہ ہماری ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو کا جس طرح کا مینڈیٹ آیا ہے، ان کو نے لی ہیں سیٹس، تو اس حساب سے ان کو ڈیفینیٹلی اس میں حکومت سازی کے اندر، اور اس کو پی ایم ایل این جو وزیر اعظم بنانے جا رہی ہیں، تو ان کو ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور ان کو بھی وزارتیں دینی چاہیے، اور انہیں گورنمنٹ کا جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے، اور ان کو بھی اہمیت سے ان کو یہ اپنی بےتوقیری کا احساس نہ ہو، ان کو لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ کریں۔ دوسرا جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ گورنمنٹ سازی میں شریک ہوں۔ دوسرا ناظرین، یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک خبر میں جو شروع میں آپ سے بھول گئی تھی کہ ہمارے اینکرز پرسن کی وجہ سے ایک بہت اچھی بات بھی ہو گئی ہے، وہ بھی میں آج آپ سے ذکر کرتی ہوں۔ تو ناظرین، آج بلوچستان کی اسمبلی نے بھی حلف اٹھا لیا، بلوچستان کی اسمبلی نے حلف اٹھا لیا، اور اس کے اہم رہنما جو تھے وہ انہوں نے انتخابات میں جو ہے وہ اور جو ایم پی ایس کی جو حلف برداری تھی اس کی تقریب میں حصہ نہیں لیا۔ یہ ایک اہم چیز ہے، ایسا کیوں ہوا یہ بھی آگے چل کر کے سارٹ آؤٹ کرنے والی چیز ہے۔ اور جو ہے وہ آج کے پی کی اسمبلی میں بھی جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب ہوئی، اور جو ہے وہ اپنا اس کا اپنا کے پی میں جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب میں خاصی ہنگامہ، اس میں جن لوگوں نے حلف اٹھایا ان میں سے کئی
ایسے بھی ہیں جنہیں 9 مئی کے واقعات میں جو ہے وہ شریک بھی قرار دیا جا چکا ہے۔ تو اس میں علی امین گنڈاپور نے بھی اٹھایا جو کہ 9 مئی کے اس میں واضح شامل تھے۔ بہرحال یہ جو تھا، اور وہاں پر بہت زیادہ ہنگامہ ہوا اور بہت زیادہ جو ہے ایک PMLN کی خاتون کے اوپر بھی انہوں نے جوتے لوٹے اور مختلف چیزیں برسائیں اور خاصا ہنگامہ ہوا۔ بہرحال الحمدللہ کہ وہاں پہ بھی حکومت سازی ہو گئی۔ مکمل اب ہمارے چاروں صوبوں میں جو ہے MPAs نے حلف اٹھا لیا الحمدللہ، اور کل ہماری نیشنل اسمبلی بھی جو ہے وہ حلف اٹھانے کے لیے جا رہی ہے۔ تو ناظرین یہاں پھر جو ہے وہ میں آپ کو دوسری بات بتاؤں کہ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر خان کا ایک بہت بڑا زبردست فیصلہ سامنے آیا ہے ناظرین، جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا اس کا ہے اپنا اس کا جتنی بھی تعریف اس کی جائے کم ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے بہا پر کل انہوں نے یہ پہلے کہا ہوا تھا کہ وہ احتجاج کریں گے یا پھر ایبسینٹ ہو جائیں گے اور وہ حلف نہیں لیں گے، لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ حلف لیں گے اور کل کی اس میں شرکت کریں گے، اور یہ بہت ہی زبردست فیصلہ ہے، اور اس کی جتنا بھی ہم لوگ ویلکم اس کو کہیں اتنا کم ہے کہ انہوں نے PTI جو کہ ایکس ہو گئی اور انہوں نے سنی اتحاد کے ساتھ وہ اپنا وہ کیا تو اتحاد، تو وہ اس کے لیے ایک بگ مینڈیٹ لے کر وہ لوگ آئے ہیں۔ جب وہ لوگ بھی MPAs کا حلف اٹھائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت کچھ آئند بات ہے کہ یہ بہت ممکن ہے کہ جس طرح عمران خان نے ہمیشہ جو ہے وہ اپوزیشن کو نکال کر اور دوسری سیاسی جماعتوں کو نکال کر اور سب کو نکال کر جو ہے وہ حکومت کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اس چیز کو ابھی جو لوگ جیت کر آئے ہیں وہ اس چیز کو نہ لیں اور وہ ایک بہترین اپوزیشن ثابت ہو ملکی، اور ہو سکتا ہے یہ بیرسٹر گوہر ان کو لے کے چلیں۔ ظاہر ہے ان کا جو ایک وہ ہے اپنا کہہ لے سکتے ہیں کہ ان کا جو وہ ہے اپنا سلوگن جو ہے، ان کے جو نیریٹو جو ہے وہ اپنا ہے، یہ اپنے نیریٹو کے ساتھ چلیں، باقی پارٹیاں اپنے اپنے نیریٹو کے ساتھ چلیں گی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک بہت کچھ آئند بات ہے کہ وہ حلف برداری کی تقریب میں چلیں گے، یقیناً یہ ایک دوسرے کو سنیں گے، گورنمنٹ بھی سنے گی اپوزیشن کو، اور اپوزیشن بھی گورنمنٹ کی تقاریر کو سنے گی، اور پھر سن کر اس کے مطابق اس کا جواب تیار کر کے دے گی انشاءاللہ۔ لگتا ہے ایسے ہی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ناظرین یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ بہت پہلا اچھا سٹیپ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور ناظرین مریم نواز نے آج چونکا دیا اس وقت کہ مریم نواز کی جس طرح کی شخصیت پورٹرے کی جا رہی تھی سوشل میڈیا پر، اور بہت عرصے سے کچھ اینکر پرسنز بھی لگے ہوئے تھے اور سارا کچھ، اور کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز یہ اور مریم نواز یہ، لیکن آج انہوں نے اتنا بڑا بگ انیشیٹو لیا جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ اجلاس کے شروع ہوتے ہی وہ رانا آفتاب جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان کی سیٹ پر گئیں اور ان سے ملی جا کر کے اور ان سے بات چیت کی، پھر انہوں نے تقریر بھی کی رانا آفتاب میں۔ تو یہ ناظرین اگر اس طرح کے گڈ جیسچر، یہ اس کو کہتے ہیں نواز شریف کی سیاست، اور وہ نواز شریف کی بیٹی انہوں نے بتا دیا آج۔ ناظرین اس طرح کے کہ گڈ جیسچر لیے جاتے رہے گورنمنٹ کی جانب سے، گورنمنٹ نے بڑا دل کرتی ہے، ہمیشہ گورنمنٹ بڑا دل کرتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اپوزیشن بھی اپنے آپ کو اپنے اس کے تحت اپنی ذمہ داری کو سمجھے گی اور حالات کی نزاکت کو سمجھے گی کہ ہم کن حالات میں آئے ہیں، جبکہ 9 مئی جیسا واقعہ ہو چکا ہے اور ہمارے اوپر کتنے الزامات ہمارے بانی کے اوپر لگ چکے ہیں، اور کتنوں کے اندر سزائیں بھی ہو چکی ہیں اور باقیوں کے اندر سزائیں ہونی باقی ہیں، اب بھی ان کے جو ہیں وہ تو جو ہے وہ یہ سوچ کر کے اگر وہ اپنا جو ہے وہ چینج کر لیں اپنا نقطہ نظر، اور سوچیں کہ انہوں نے اس ملک کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر نہیں بلکہ ملک کی خاطر کام کرنا ہے، تو یہ سب سے بیسٹ ہوگا۔ ساری پارٹیاں سب کچھ بھلا کر اس ملک کی خاطر ایک ہو جائیں اور سب ایک ہو کر کے کام کریں، اور کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سیاستدان اپنے آپ کو مضبوط کر کے دکھائیں، ان میں آپس میں جو ہے وہ اختلافات ملکی حد تک ہوں، ملکی تعمیر نو کی حد تک ہوں، لیکن وہ نہ ہوں۔ لیکن ناظرین آگے آپ کو چل کے بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ عمران اینکر پرسن نے ایک کام بہت آسان کر دیا،
کہ وہ جو ہر وقت یہ بات کہتے تھے کہ جو ہے وہ اپنا عمران خان کا قد بڑا کر دیا حکومت نے سزائیں دے کر کے، انڈیا نے سزائیں دے کر کے عمران خان کا قد بڑا کر دیا، لوگوں کا زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ عمران خان کی طرف مائل ہو گئے، اور نکاح کی سزا غلط سنائی، فلانے کی سزا غلط سنائی، فلانے دھمکانے کی سزا، اس طرح کی ہمارے سوشل میڈیا تو کرتا ہی کرتا ہے، ہمارے اینکر حضرات بھی بہت زیادہ اس چیز کو کر رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے ان کا جو ہے وہ قد بہت بڑھ گیا۔ اس کا جو ہے وہ جب عمران خان تک یہ باتیں پہنچی اینکر حضرات کی، تو انہوں نے عمران خان نے جو ہے وہ فرمایا ہے جیل سے کہ وہ انہوں نے صدر کو بھی پیغام دیا ہے کہ صدر عمران خان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سزا اور جلد سے جلد سزا سننا چاہتے ہیں، اور وہ ہر سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو جتنی سزائیں بھی دی جائیں، سارے مقدموں کے فیصلے کیے آ جائیں، اور وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ وہ انہوں نے یہ بیان دیا اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کو اپنی ٹیم پر کوئی اعتبار نہیں رہا کہ وہ ان کے لیے کچھ لڑ سکتی ہے یا کچھ کر سکتی ہے۔ دوسرے ناظرین انہوں نے یہ سوچ لیا کہ بھی جتنی مجھے سزا ہوگی اتنی عوام باہر نکلے گی اور آ کر کے جو ہے وہ اپنا مجھے ہیرو بنائے گی، مجھے آسمان پہ بٹھائے گی، اور وہ جیل کی دیواریں توڑ کے مجھے لے جائے گی اور جا کر کے مجھے وزیر اعظم کی چیئر پہ بٹھا دے گی۔ اس لیے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ جو بھی سزائیں ہیں وہ جلدی سے جلدی سنا دی جائیں۔ تو یہ اس کا کریڈٹ ہمارے واقعی سوشل میڈیا اور اینکر پرسن نہیں ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ کچھ اچھا کام بھی وہ اس میں کر گئے ہیں، تو جو ہے وہ بہرحال ہمارے اینکر پرسن ہمیں ہر وقت ویل انفارمڈ رکھتے ہیں، ان کی یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جو ہے وہ ناظرین یہ آگے چلتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ عمران خان وزیر اعظم بن گئے تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور پھر عدالتیں اور پھر باقی اپوزیشن جماعتوں کو خوب جو ہے وہ چکنا چور کریں گے۔ عمران خان یہ سوچے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ سزا تاکہ پورا عوام کا جو ان کے پیچھے آ جائے، تو تاکہ سیاستدانوں سے انتقام لے سکیں۔ تو ناظرین جس وقت 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا فوراً اس کے بعد، میں نے اس آرٹیکل میرا ابھی بھی موجود ہے، میں آپ لوگوں کو دکھا بھی سکتی ہوں، اور آپ لوگوں نے جن لوگوں نے تو پڑھا ہوگا بھول بھی گئے ہوں گے کہ میں نے سب سے پہلے یہ آرٹیکل لکھا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ اب پی ٹی آئی کا جو ہے اس وقت تو یہ لوگ مان بھی نہیں رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ نے خود ہی کیا ہے، گورنر ہاؤس کو بھی خود ہی نشانہ بنایا اور ہر جگہ خود ہی، ایون کہ آرمی کے ریٹائرڈ لوگ بھی نہیں مان رہے تھے، اور سب کچھ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے خود ہی ان کی اپنی سازش تھی، یاسمین راشد بھی، اور یہ سارے یہی کچھ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ نا۔ اب جو ہے وہ ناظرین انہوں نے جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں اپنا یہ جو میں نے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اب جو ہے پی ٹی آئی کو اس 9 مئی کے واقعے کے بعد پی ٹی آئی کو حرف غلط کی طرح، لفظ پی ٹی آئی کو، لفظ تحریک انصاف کو پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کی اس سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا، اور یہ مٹ جائے گی۔ اور یہ ہے کہ آپ چاہے وہ کے پی ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ آپ کا کیپٹل ہو، دارالحکومت ہو، کوئی ایک فرد واحد بھی 9 مئی کے واقعات کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اور کسی ایک سے بھی پوچھ لیں کیا وہ اس کی فیور میں کچھ کہہ سکتا ہے، یا وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ اب یہ اس بات پر ہر بندہ جو ہے وہ متفق ہے کہ ہاں انہوں نے کیا ہے اور ہم نے کیا ہے۔ تو جب اس بات پر سارے متفق ہیں تو اب آگے جو کچھ سامنے آ رہا ہے تو یہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جب پی ٹی آئی کی کوئی جگہ نہیں ہے تو عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ باہر سارے نکل آؤ اور آ کر کے سڑکوں پر ہجوم پھیلا دو، اور پھیلا کر کے دمادم مسجد کے اندر کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس طرح کی پارٹی کو جو ہے کی رہنمائی اندر سے کر رہے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو کہ الیکشن جیت کر کے آئے ہیں سارا کچھ، کہ بھئی اس سیاست سے 3.25 سال عمران خان کو، یہ پی ٹی آئی کو کیا ملا، ہم لوگوں کو کیا ملا، جو ہم آگے بھی چل کر کے یہی سیاست ہم نے کرنی ہے، تو پھر ملک کا بھی ستیہ ناش، ہمارا بھی ستیہ ناش، اور ہمارا وجود بھی آگے چل کے خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ نو ڈاؤٹ عمران خان کے اوپر بہت سنگین الزامات ہیں نا، جس کا کہ
جو کہ بالکل بھی ناقابل برداشت ہے کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے کسی کے ساتھ یہ ہو جائے تو وہ اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین، یہ اب آج جب وہ سیٹوں کے لیے گئے الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ان کی جو ہے وہ اسپیشل جو سیٹس ملتی ہیں ان کو، ان اپنا پارٹیز کو ان کے حجم کے مطابق، تو اس کے لیے جب وہ گئے سینٹ میں آج سوری الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر کے اس فیصلے کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے، اور ابھی سنایا نہیں اس میں ان کی مخصوص نشستوں کے کوٹے کے لیے، تو اس پر چیف جسٹس چیف آف الیکشن کمیشنر نے ایک خط سنی اتحاد کا جو 25 فیبروری کو ان کو لکھا گیا، ان کے سامنے کر دیا۔ انہوں نے سنی اتحاد کے جو وہ ہیں اپنا جو ان کو لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ بھئی ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑا تھا، ایز اے پارٹی کے اس کے میں ہم نے الیکشن نہیں لڑا، اور اس لیے ہم اس میں خصوصی نشستیں لینے کے لیے نہیں، آپ کو ہماری کوئی ڈیمانڈ ایسی، کیونکہ وہ بن ہی نہیں سکتی کیونکہ انہوں نے پارٹی کے اس پر نہیں لڑا تھا۔ تو اب یہ پی ٹی آئی کی خود اپنی صوابدید تھی، اس میں کوئی دوسرا بندہ شامل نہیں تھا، بالکل پیور اپنی، اس میں عمران خان، پیرنی بہنیں، سب پی ٹی آئی شامل تھی کہ انہوں نے سنی اتحاد سے الحاق کیا اپنا، اور اپنے آپ کو ضم جو ہے وہ سنی اتحاد سے کیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایز اے پارٹی اپنے الیکشن جو ہے وہ پارٹی کے اس سے وہ کر کے نہیں لڑے ہیں الیکشن۔ اب یہ بات جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اب ان کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں اس وقت آئی، اور اب جب کہ یہ چیز سامنے آ گئی ہے تو اب ان کی سیٹیں جو ہے وہ مخصوص وہ بہت خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ اب دیکھیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن یہ جو ہے فی الحال کی حد تک تو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ خطرے میں نظر آتی ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے جو سیاستدان ہیں، یہ ہم جتنی یہ جماعتیں بسر اقتدار آ رہی ہیں، کل انشاءاللہ یہ لوگ حلف بھی اٹھا لیں گے، ان میں ہماری بڑی قداور سیاسی جماعتیں جو ہیں، کاش پی ٹی آئی بھی ان کا حصہ بننے کی کوشش کرے، جو کہ اب تحریک سنی میں شامل ہو چکی ہے۔ بہرحال وہ اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں، اور بہت سارا ہمارے جو ہے وہ لوگ ان کے ووٹر ہیں، اور ان کی ایک رائے ہے جس کا وہ اپنا اظہار کریں گے ایوان کے اندر، اپنے منشور کے تحت۔ ان کا اپنا منشور ہے، ان کا پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے، مسلم لیگ نون کا اپنا منشور ہے، مولانا کا اپنا منشور ہوگا، جو کہ عوام کے ایک بہت طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کا ضرور ہونا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی ان کا ایم کیو ایم کا بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ منڈیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنا یہ اس کا کرنا کہ اپنا جب یہ سارے شامل ہوں گے تو آپ سوچیں کہ یہ فیصلہ سازی جو ہوگی وہ ملک اور قوم کے لیے کتنی بہترین ثابت ہوگی، اور کتنی اچھی یہ گورنمنٹ انشاءاللہ چلے گی، انشاءاللہ۔ ذرا سی بالغ نظری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، وہ جو وزیر اعظم بن رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور مریم نواز جو پنجاب میں بنی، ان کے سر کے اوپر نواز شریف موجود ہیں، تو وہ خود چل کے اپوزیشن کے پاس جائیں گے، اور وہ اپوزیشن کا قد نیچے نہیں ہونے دیں گے، اور انہیں پوری عزت اور پورا اپنا جو ان کا حق ہے حکمرانی میں وہ انہیں ملے گا۔ تو یہ اس طرح ایک اچھی حکومت قائم ہوگی، اس میں میڈیا بہت پازیٹیو رول پلے کرے اگر، تو میرا خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت جس وقت ہمیں اکانومی کا درپیش آ رہا ہے، یہ بھی جلدی عوام کڑوی گولی کر کے نگل لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کم از کم پیٹرول اور بجلی کے معاملے میں گورنمنٹ اگر یہ کچھ اچھا لے لے، اور یہ رمضان آ رہے ہیں، اس میں پھل اور سبزیوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم فوری طور پر ٹھیک ہو جائے، تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ اگر وہ دیکھ لیں کہ بھی اب بھی اگر عمران خان کا بیانیہ چلتا رہے گا اور وہ یہ سب کچھ کرتے رہیں گے تو پھر یہ ان کی مرضی ہے۔ تو ناظرین، ہمارے آج چیف آرمی سٹاف کا بھی میں نے بتایا کہ وہ جو انہوں نے ایک جو ہے وہ خاتون تھیں اپنا سیدہ نقوی صاحبہ ڈی ایس پی، جنہوں نے ایک خاتون کو ہجوم جو ہے وہ موب کی زد میں آ گئی تھی، اور موب کی زد سے آپ کو پتہ ہے کہ بندہ بچ نہیں سکتا۔ انہوں نے حلوہ لکھا ہوا تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ عربک ان کے ڈریس پہ لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے آج انہیں بلا کر انہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور ان کو جب وہ کیا، تو آپ سوچیں کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی اندر جو
ملک اور عوام کے لیے یہاں سے ان کا جسچر پتہ چلتا ہے. اس ایک بات سے دیکھ لیں کہ وہ کس حد تک اس قوم کے ساتھ مخلص ہیں، کس حد تک. اور ایسے چیف جسٹس بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں. اور ہمیں بہت خوشی ہے ان چیف جسٹس، اللہ کرے آگے بھی ہمیں ایسے ہی چیف جسٹس جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ملیں کہ آج انہوں نے ان خاتون کو بلایا، انہیں اپریشیٹ کیا اور انہیں شاباش دی. اور یہ ایک پوری قوم کے لیے پیغام ہے کہ جو بندہ بھی اپنے فرض کے لیے اس طرح کا کام کرے گا، ڈیفینیٹلی پروونشل لیول پر بھی، گورنمنٹ لیول پر بھی، اور پھر اتنے بڑے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بلا کر کے انہوں نے ان کو وہ کیا، کتنا وہ خوش ہوں گی ہماری ڈی ایس پی صاحبہ، اور ہماری طرف سے بھی انہیں مبارکباد کی. کتنی خوبصورت گڈ جسٹر تھا ان کے لیے. تو ناظرین، میرے خیال میں کل کا سورج جو طلوع ہوگا، 22ویں ہماری جو قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، قومی اسمبلی جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، یہ میرے خیال میں بہت اچھی خبریں لے کر آئے گا اور انشاءاللہ بہت اچھے فیصلے ہوں گے. اور پیپلز پارٹی بھی ڈیفینیٹلی اس میں بہت پازیٹیو رول پلے کرے گی، کیونکہ ان کو زیادہ تر جو ہے وہ سیکولر کی طرف وہ ہے. تو اس میں ہر طرح کا جب وہ آ جائے گا ٹینیور، اور ہر طرح کے جو نصب العین آ جائیں گے، تو پھر ہر طرح کے لوگوں کی جو وہ ہیں احساسات اور لوگوں کی ترجمانی، ہر طرح کے طبقے کی ترجمانی جو ہے اس میں پارلیمنٹ میں ہو جائے گی انشاءاللہ. آج کے لیے کل صبح انشاءاللہ پارلیمنٹ سے آپ سے حاضر ہوں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے بیاسہ بیار و مددگار لوگوں کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.